پاکستان یا ایران، دنیا حیران۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو کئی سالوں سے قاتلوں، سمگلروں اور ملک دشمن عناصر کو پھانسی کی سزا دے رہا ہے۔ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف آوازیں اٹھاتی رہی ہیں۔ حیران کن امر یہ ہے کہ سعودی عرب نے جب اپنے 47 افراد کو پھانسی دی تو دنیا میں اس وقت طوفان بپا ہو گیا جب سعودی شیعہ رہنما باقر النمر کی پھانسی کی خبر سعودی ٹی وی نے چلائی۔ رد عمل کے طور پر تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کر کے اس کی بیشتر املاک کو نظر آتش کر دیا گیا۔ لبنان میں حزب اللہ نے اعلان کیا کہ ہم باقر النمر کا بدلہ لیں گے۔ ایرانی سرکاری فوج پاسداران انقلاب نے انتقام کی دھمکی دے دی۔ عراقی شیعہ ملیشیا باسیج نے عراق میں موجود سعودی سفارت خانے پر حملہ کر دیا۔ قابل غور اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ پاکستانی شیعہ رہنماؤں نے پاکستان آرمی اور حکمران جماعت کے زعماء کو آل سعود کے ہڈی خور کہنے کے علاوہ یہ دھمکی بھی دی ہے کہ ہم باقر نمر کی شہادت پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ سعودی عرب کے ایمبیسی اور تمام سعودی عرب کے اور آل سعود کے دسترخوان کی ہڈی چبانے والوں کی نیند حرام ہو جائے اور پاکستان میں موجود آل سعود کے دسترخوان کی ہڈی چبانے والوں کو پتہ چلے، چاہے وہ شہباز شریف ہو یا نواز شریف یا ان کے دسترخوان پر جانے والوں کو پتہ چلے، ہم شہید نمر کے شہادت پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اور پھر پاکستان میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ باقر النمر کے حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ ایسا شخص تھا جو صحابہ کرام اور خاص طور پر یار غار و مزار جناب ابو بکر صدیق، خلیفہ ثانی عمر فاروق، داماد رسول عثمان ابن عفان، عفیفہ کائنات امی عائشہ صدیقہ، فاتح شام حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد جناب ابو سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دیتا تھا۔ ابو بکر وعمر وعائشة وعثمان وابو سفيان ومعاوية في الجنة وابو الرسول وام الرسول وابو طالب كافل الرسول في النار. ما في عقل عند هؤلاء السنة؟ باقر النمر نہ صرف فوج اور آل سعود کو گالیاں دیتا تھا بلکہ عوام کو بغاوت پر اکساتا تھا۔ وہ سعودی عرب کے اندر خونی خمینی انقلاب بپا کرنا چاہتا تھا۔ نظام طاغي. شنو آل سعود قاعدين يقتلوننا في البحرين؟ لا نطالب في البحرين ولاية الفقيه والعراق ولاية الفقيه وهنا نطالب بتطبيق ولاية الفقيه. حالات سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ 2015 میں ایران کے اندر 800 سنیوں کو پھانسی دے کر شہید کیا گیا۔ 2016 کے آغاز میں ہی 27 سنی قیدیوں کے پھانسی کے آرڈر جاری کیے گئے، لیکن کسی شیعہ نے اس ایرانی ظلم پر آواز نہ اٹھائی۔ ادھر عراق، شام اور یمن میں لاکھوں مسلمانوں کو ایرانی سرپرستی میں انتہائی سفاکیت کے ساتھ قتل کیا گیا، لیکن کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ بشار الاسد کی ناجائز حکومت بچانے کے لیے ایران نے روس سے زہریلی ایٹمی گیس استعمال کروائی، جس سے سینکڑوں معصوم بچے بلک بلک کر شہید ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے شیعہ پاکستانی ہیں یا ایرانی؟ کیا وہ ہمیشہ ایرانی مفادات کی خاطر پاکستان کو آگ لگاتے رہیں گے اور اس کے امن کو غارت کرتے رہیں گے؟ باقر النمر کی پھانسی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہزاروں سیکورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں محرم کے مسلح جلوس کسی طویل سازش کا حصہ تو نہیں۔ حکومت اور فوج کو دیکھنا ہوگا کہ باقر النمر کی خاطر سیخ پا ہونے والے شیعہ ہمارے حساس اور اہم عہدوں پر فائز ہو کر پاکستان میں کسی ایرانی انقلاب کی راہ تو ہموار نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اگر کہیں بھی کسی شیعہ کو پھانسی دی گئی تو پاکستان کی کوئی بھی حساس چیز محفوظ نہیں رہے گی۔
وصال اردو۔ حق کا راہی